عبرانیوں کے نام خط۔ اس خط کا مصنف گمنام ہے اور لوگ ایک طویل عرصے سے شش و پنج میں ہیں کہ یہ خط پولس نے لکھا یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے، یعنی برناباس یا اپلوس نے، لیکن حقیقت میں ہمیں معلوم نہیں۔ باب نمبر 2 میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا یسوع کے ساتھ رہنے والے شاگردوں کے ساتھ ذاتی تعلق تھا، لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ یہ خط رسولوں کی تعلیم پر مبنی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس خط کے سامعین کون تھے یا وہ کہاں رہتے تھے۔ مصنف ان سے اچھی طرح واقف ہے اور وہ فرض کرتا ہے کہ وہ لوگ پرانے عہد نامے کے صحائف سے، خصوصاً بائبل کی پہلی کتابوں یعنی توریت میں پائی جانے والی کہانی سے بخوبی واقف تھے، یعنی اس کے متعلق کہ ابراہم کا خاندان اسرائیل کی قوم کیسے بنا، موسیٰ ان کو مصر کی غلامی سے نکال کر کوہ سینا تک کیسے لایا جہاں ان کو توریت دی گئی، اور انہوں نے خدا کے ساتھ ایک عہد باندھا جہاں انہوں نے خیمہ اجتماع بنایا جہاں پر کاہن قربانیاں چڑھاتے تھے، اور یہ بھی کہ کیسے وہ موعودہ ملک کو جاتے ہوئے بیابان میں آوارہ پھرتے رہے۔ مصنف یہ توقع کرتا ہے کہ سامعین ان کہانیوں کی تفصیل جانتے ہیں اور غالباً سامعین یہودی مسیحیوں پر مشتمل ہیں، وہیں سے خط کا نام اخذ ہوتا ہے۔ ہمیں 10 باب سے یہ اشارے بھی ملتے ہیں کہ یہ کلیسیائی جماعت یسوع کے ساتھ اپنی وابستگی کے سبب سے ایذا رسانی اور قید برداشت کر رہی تھی۔ جماعت میں سے بعض لوگ یسوع سے دور جا رہے تھے اور اجتماعی طور پر اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہے تھے، اور یہی چیز اس خط کے مقصد اور ساخت وضاحت کرتی ہے۔ پہلے ایک مختصر تعارف ہے جس کے بعد 4 حصے ہیں جہاں پر مصنف یسوع کا موازنہ اور مقابلہ اسرائیل کی تاریخ کے اہم لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یسوع کا موازنہ پہلے فرشتوں اور توریت سے کیا جاتا ہے، پھر موسیٰ اور موعودہ ملک سے کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر کاہنوں اور ملک صدق سے، اور آخر میں عہد کی قربانیوں سے کیا جاتا ہے۔ اور ان تمام تضادات میں مصنف کے 2 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یسوع کو دوسرے تمام لوگوں اور چیزوں سے یہ دکھاتے ہوئے افضل ظاہر کرنا ہے کہ یسوع ہی ان کے سارے اعتماد اور عقیدت کے لائق ہے، لیکن اس کا دوسرا مقصد قارئین کو چیلنج کرنا ہے کہ وہ ظلم و ستم کے باوجود یسوع کے ساتھ وفادار رہیں۔ لہٰذا ہر حصے میں وہ یسوع کو ترک نہ کرنے کی سخت تنبیہ شامل کرتا ہے۔ آئیے اب ہم اس میں غوطہ لگا کر دیکھیں کہ یہ سب کیسے سامنے آتا ہے۔ یسوع کی فضیلت تعارف کے پہلے جملے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ مصنف کہہ رہا ہے یسوع ان تمام طریقوں سے افضل ہے جن میں خدا نے اپنے آپ کو اسرائیل پر ظاہر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک حیران کن دعویٰ کرتا ہے کہ یسوع اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ یہ استعارے یسوع اور خدا کے مابین ایک ممکنہ قریبی شناخت بنا رہے ہیں۔ یسوع ویسے ہی ہے جیسے سورج کے لیے اس کی کرنیں ہیں، یا یسوع موم پر دستخط کی انگوٹھی کا نقش ہے۔ اس مصنف کی نظر میں خدا یسوع سے الگ نہیں۔ یسوع خدا بیٹے کی صورت میں انسان بنا، اور یہ یسوع کی ذات کا ایک سربلند تصور ہے جو باقی سارے خط میں سامنے آتا ہے۔ پہلے حصے میں مصنف یسوع کا موازنہ فرشتوں سے کرتا ہے، جو آپ کو عجیب لگ سکتا ہے۔ فرشتوں سے کیوں؟ یہودی روایت میں استثنا 33 باب 2 آیت کی بنیاد پر تعلیم دی جاتی ہے کہ کوہ سینا پر موسیٰ کو جو توریت اور خدا کا کلام ملا وہ فرشتوں کی معرفت پہنچایا گیا، اور اس طرح یہ کہنے سے کہ یسوع فرشتوں سے افضل ہے، مصنف دعویٰ کر رہا ہے کہ یسوع اور اس کی خوشخبری کا پیغام خدا کے پچھلے تمام پیامبروں سے افضل ہے۔ پہلی تنبیہ اسی سے اخذ ہوتی ہے۔ اگر اسرائیل کو اس توریت پر دھیان لگانے کے لیے کہا گیا ہے جو فرشتوں کی معرفت دی گئی، تو ہمیں اس پیغام پر کس قدر زیادہ دھیان دینا چاہیے جو خدا کے بیٹے کی معرفت دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، یسوع کے مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہ بات کس قدر قابل قدر ہے کہ اس نے انسان بننے کی خاطر موت کا دکھ برداشت کرنے کے لیے اپنی اعلیٰ فضیلت کو چھوڑ دیا۔ جس طرح سے یسوع نے خود کو انسان کے المناک انجام کے ساتھ شامل کیا، اس میں ہم خدا کا عظیم جلال اور عظیم حلیمی دیکھتے ہیں۔ ابواب 3 اور 4 میں مصنف دلیل دیتا ہے کہ یسوع موسیٰ سے افضل ہے جو بنی اسرائیل کو بیابان میں سے گزار کر لایا اور خیمہ اجتماع کی تعمیر کی۔ یسوع بھی خدا کے لوگوں کا رہبر ہے، لیکن اس میں ہم صرف خیمہ اجتماع بنانے والے کو نہیں بلکہ ساری مخلوق بنانے والے کو دیکھتے ہیں۔ پھر مصنف کہانی دہراتا ہے کہ کس طرح اسرائیلیوں نے بیابان میں موسیٰ کے خلاف بغاوت کی اور اس آرام میں داخل ہونے سے محروم ہو گئے
جس کی خدا نے ان کو موعودہ ملک میں پیشکش کی تھی۔ اور اس طرح یہاں آتی ہے دوسری تنبیہ۔ اگر یسوع موسیٰ سے افضل ہے اور اگر ہم اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کے کس قدر زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی ایک بیابان جیسے ماحول میں ہیں، جہاں ہمیں خدا کی نئی تخلیق میں مستقبل کے آرام میں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو آئیے ہم یقینی بنائیں کہ ہم بغاوت نہ کریں جس طرح اسرائیل نے بیابان میں کی، اور خدا کی نئی تخلیق میں داخل ہونے کے لیے خدا کی مہربان پیشکش سے محروم ہو گئے۔ ابواب 5 سے 7 میں مصنف یسوع کا موازنہ اسرائیل کے کاہنوں سے کرتا ہے جو ہارون کی نسل سے آتے ہیں۔ ان کا کام اسرائیل کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور کفارے کی قربانیاں گزراننا یا لوگوں کے گناہوں کو ڈھانپنا تھا۔ لیکن وہ نشاندہی کرتا ہے کاہن بذات خود اخلاقی طور پر ناقص لوگ تھے، اور اس لیے انہیں مسلسل اپنے لیے اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے قربانیاں گزراننا پڑتی تھی۔ اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت تھی، اور اس طرح وہ پھر دلیل دیتا ہے کہ جس کی ضرورت تھی وہ یسوع کی ذات ہے جو کہ حتمی کاہن ہے۔ لیکن یسوع ہارون کی نسل سے نہیں آیا، بلکہ یسوع ملک صدق کے طور پر کاہن تھا، جو یروشلم کا پراسرار کاہن بادشاہ تھا، جو ابراہیم کی کہانیوں میں نمودار ہوتا ہے۔ ہم زبور 110 میں بھی پاتے ہیں کہ مسیح بادشاہ داؤد کی نسل سے ملک صدق کے طور پر کاہن ہوگا۔ تو مصنف کا پورا موقف یہ ہے کہ یسوع ہی کاہن بادشاہ ہے، وہ اخلاقی طور پر بے عیب ہے، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے موجود ہے، اور اس طرح وہ خدا اور انسانوں کے بیچ ہر ایک دوسرے درمیانی سے افضل ہے، اور اس طرح اس کی طرف سے تنبیہ اس حصے میں آتی ہے۔ یسوع کو مسترد کرنے کا مطلب ہے خدا کے ساتھ مکمل صلح کے بہترین اور واحد موقع کو مسترد کرنا، اور یہ بات میں 8 اور 10 ابواب کے اندر آخری موازنے کی طرف لے جاتی ہے۔ مصنف ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح یسوع کی صلیبی موت کامل قربانی تھی، ہیکل میں نظر کی جانے والے جانوروں کی تمام قربانیوں سے افضل۔ وہ قربانیاں روزانہ اور سالانہ بنیادوں پر یوم کفارہ پر مسلسل گزرانی پڑتی تھیں۔ یسوع نے اپنی جان ایک ہی بار سب کے لیے دے دی، اور یہ ساری دنیا کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے کافی تھی۔ اور اس لیے مصنف سامعین کو تنبیہ کرتا ہے کہ یسوع سے دور نہ جائیں، یہ خدا کی معافی کی مہربان پیشکش سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ کہتا ہے یسوع کی قربانی مستقل ہے، اور انبیاء کا کہنا ہے کہ یہ نئے عہد کی بنیاد ہے جس میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جبکہ مصنف نے ان تمام موازنوں کے ذریعے یسوع کی فضیلت ظاہر کی ہے، تو یہ آخری حصہ یسوع کی پیروی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ بس بڑی تصویر کے متعلق سوچیں۔ یسوع میں انہوں نے خدا کا کلام پایا ہے، یسوع میں وہ نئی تخلیق کی امید رکھتے ہیں، یسوع ان کا ابدی کاہن ہے، وہ کامل قربانی ہے، اور اس لیے اب انہیں کتاب مقدس کی کہانی میں پائے جانے والے ایمان کے تمام نمونوں کی پیروی کرنی چاہیے، اور انہیں یسوع سے وفادار رہنا، اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ چاہے جس بھی قسم کی مشکلات اور ایذا رسانی آئے، خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ پورے خط میں سوچ کا بنیادی بہاؤ ہے جس کو یہاں مصنف نصیحت کا مختصر کلام کہتا ہے۔ اس خط کے مطالعے کے متعلق چند اضافی نکات ہیں۔ جب بھی مصنف پرانے عہد نامے میں سے کوئی اقتباس پیش کرتا ہے جو کہ وہ ہر دوسرے جملے میں کرتا ہے، رک کر حوالہ دیکھیں اور اقتباس کو اس کے اصلی سیاق و سباق میں پڑھیں۔ بعض اوقات تو آپ حیران ہوں گے، لیکن زیادہ تر آپ کو اضافی خوبصورت جوڑ نظر آئیں گے جو آپ کبھی کسی اور جگہ نہیں پائیں گے۔ ایسا کرنا پوری طرح کوشش کے قابل ہے۔ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ انتباہی اقتباسات اور ایسے نکات آپ کو بے چین کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ یسوع کو مسترد کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی شاندار ہے۔ یہ سارے انتباہات خط کے بڑے مقصد کو پورا کرتے ہیں، یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یسوع خدا کی محبت اور رحمت کا حتمی مکاشفہ ہے، اور عبرانیوں کا خط اسی سب کے متعلق ہے۔